صحبت اللہ والوں کی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا صدق اللہ العظیم. وقال اللہ تبارک وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم فإنه منكم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. صدق اللہ العظیم. پیارے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، میرا عنوان تو دوسرا تھا مگر وہ مکمل نہیں ہو سکا، بیچ میں ناغہ بھی ہو گیا سفر کی وجہ سے. آج جو آیات میں نے تلاوت کی ہے وہ موجودہ حالات سے تعلق رکھتی ہے. مسلمانوں کے دل زخمی ہیں اور بہت ہی غمناک ماحول ہے، اور یہ بے ایمان دنیا جس کے پاس ایمان نام کی، انصاف نام کی کوئی چیز نہیں ہے، آج وہ لوگ ظالم کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر کھڑے ہو گئے اور مظلوموں کو مرنے کے لیے چھوڑ دیا. کملی والے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہودیوں کو، نصارہ کو جزیرہ عرب سے نکال دیا. جس طرح آپ نے مشرکین سے جنگ لڑی، بالکل اسی طرح آپ نے یہودیوں سے بھی جنگ لڑی. کئی جنگیں یہودیوں سے ہوئی، جس میں سے آخری جنگ خیبر ہے، جس کے سپہ سالار حضور کے داماد حسن اور حسین کے والد، خاتون جنت کے شوہر سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ تھے، اور ان کے ہاتھ پر خیبر کا قلعہ فتح ہوا. ہم لوگ تو اپنی تاریخ جانتے نہیں، پڑھتے بھی. ہم لوگوں کو یہ جاننا چاہیے کہ جو جنگیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لڑی، آپ کو ان جنگوں کی ضرورت کیا پیش آئی؟ آپ کو رحمت للعالمین بن کے دنیا میں تشریف لائے تھے. اپنے ہاتھ سے کبھی بھی کسی کو ایک تھپڑ بھی نہیں مارا، نہ چھوٹے کو، نہ بڑے کو، نہ بچے کو، نہ بوڑھے کو، نہ عورت کو، نہ بیوی کو. ایک تھپڑ بھی نہیں کسی کو مارا. یہ پوری زندگی کا ریکارڈ ہے. مگر جب اسلام کی باری آئی، ایمان کی باری آئی، اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کی باری آئی، تب آپ نے وہاں کسی کی رعایت نہیں کی اور تلوار لے کر میدان میں آ گئے. صحابہ کو کھڑا کیا.
اس کی وجہ یہ تھی کہ اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں تھا، بات سے کام نہیں چل رہا تھا، معاہدہ پر معاہدہ ہوتا جا رہا تھا اور معاہدوں کو توڑا جا رہا تھا۔ سورۃ توبہ پڑھیے، آپ کو پتہ چلے گا ان مشرکین کی کارستانی اللہ نے اس کو بتلائی ہے، اور اللہ نے یہ سورہ اتنے غضب میں نازل کیا ہے کہ اس کے شروع میں بسم اللہ بھی نہیں ہے۔ مفسرین نے اس کی وجہ یہی لکھی ہے کہ چونکہ یہ سورہ خدا کے غیظ و غضب سے بھری بھی ہے، اس لیے اس میں بسم اللہ نہیں نازل ہوئی۔ براءۃ من اللہ و رسولہ، یہاں سے یہ سورہ شروع ہوئی، جبکہ قرآن کے 113 سورتوں میں سورہ سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے، پڑھنا چاہیے، سورہ توبہ میں نہیں۔ ہاں اگر سورہ توبہ سے کوئی شروع کر رہا ہے قرآن شریف کا پڑھنا تو وہ بسم اللہ پڑھ سکتا ہے، اس لیے اس کا بسم اللہ جو ہے وہ قرآن کے شروع کرنے کے ساتھ، اس سورہ کے ساتھ نہیں۔ تو اس میں اللہ رب العالمین نے کفار اور مشرکین کے کرتوت بتایا کہ کس طرح سے انہوں نے قدم قدم پر مسلمانوں کے ساتھ دغا بازی کی، اور جا کے مخبری کی، مکے والوں کی جاسوسی کی، مسلمانوں کی، ان کو پھنسانے کے لیے، ان کو مارنے کے لیے، ان پر چڑھائی کرنے کے لیے بہت طرح سے ان لوگوں نے، یہ سب مکہ کے بعد کی بات ہے۔ مکہ میں کوئی لڑائی نہیں ہوئی 13 برس میں۔ آقا مولا کی جو زندگی مکی ہے، مکے کی ہے، نبوت کے بعد 13 سال تک کچھ نہیں، کوئی حکم ہی نہیں تھا جنگ کا۔ وہاں کیا تھا؟ مار کھاتے رہیے اور دین کی تبلیغ کرتے رہیے، نہ کسی سے لڑنے کا حکم، نہ کسی سے جھگڑنے کا حکم، نہ کسی کو جواب دینے کا حکم، کچھ نہیں۔ اللہ نے اس پر بالکل بین لگا دیا تھا، اور 13 برس کی مکی زندگی میں جو صحابہ تیار ہوئے، جیسے لوہار بھٹی میں تپاتا ہے لوہے کو، اس طرح سے وہاں صحابہ تپائے گئے، ان کو کندن بنایا گیا، اور ایک ایک صحابی ہزاروں ہزار پر بھاری پڑا۔ یہ اللہ کے رسول کی تربیت تھی۔ اب جب وہ ٹیم تیار ہو گئی، اب اس کو نکالا، خود حضور بھی مدینہ تشریف لائے، صحابہ کو بھی ہجرت کا حکم دیا، وہ بھی مدینے آئے۔ اب یہاں پہنچنے کے بعد پہلی ہجری میں، ہجرت میں کچھ نہیں ہوا، پہلے ہجرت کا پہلا سال کوئی جنگ نہیں، دوسرے سال میں جنگ ہوئی، مکہ والوں نے حملہ کیا۔ تو مجھے اس کی تفصیل نہیں بتانی، آپ کو بتانا یہ ہے کہ جنگ لڑنی پڑی، میدان میں نکلنا پڑا۔ بعض لوگ مشورہ دیتے تھے کہ جنگ کہاں ہوگی، حضور بتاتے نہیں تھے کسی کو۔ اسلامی جنگوں کو اتنا خفیہ رکھتے تھے کہ آپ بتاتے نہیں تھے کہ کہاں نکلنا ہے، کہاں جانا ہے۔ دیکھو یہ بھی تدبیروں سے ایک تدبیر ہے کہ اپنا راز آدمی چھپائے رکھے، اپنوں سے بھی نہ بتائے۔ بہت سے لوگ بولتے ہیں نا، میں ارے یہ تو اپنے ہیں، ان سے کیا چھپانا ہے۔
ان سے کیا چھپانا؟ مگر ایسی بات نہیں ہے، کوئی اہم معاملہ ہو، اہم بات ہو تو اپنوں سے بھی چھپایا جاتا ہے۔ تو وہاں مدینے میں چونکہ منافقین بھی تھے، اب ہو سکتا ہے کہ کسی صحابی کو حضور نے بتایا اور وہ پھر دوسرے کو بتائے، وہ دوسرا تیسرے کو بتائے، اس طرح سے منافقین تک بات پہنچ جائے، دشمنوں تک بات پہنچ جائے، اس لیے اللہ کے رسول احتیاط کرتے۔ کسی کو معلوم نہیں رہتا تھا کہ آج کہاں جانا ہے، کدھر کا سفر ہے۔ تو جنگیں لڑنی پڑی۔ پہلی جنگ بدر سن 2 ہجری آپ کو لڑنا پڑی، اور یہ فیصلہ کن جنگ تھی۔ جنگ بدر 13 غزوات میں اور 27 سرایا میں سے سب سے اوپر ہے، اس سے بڑی اور کوئی جنگ نہیں ہوئی۔ تعداد بہت کم تھی، 313 تھے، اونٹ بہت کم تھے، 3 گھوڑے تھے، بس یہی فوج کا کل سامان تھا۔ کسی کے ہاتھ میں کھجور کی شاخ، کسی کے ہاتھ میں لکڑی، کسی کے ہاتھ میں ڈنڈا، کسی کے ہاتھ میں پتھر، یہ وہ فوج تھی۔ مگر اس فوج کی پوری حمایت آسمان سے کی گئی۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا، فرشتوں سے فرمایا کہ جاؤ جا کے ہمارے بندوں کی مدد کرو جو نکلے ہیں اللہ کے لیے لڑنے کے لیے۔ اللہ کے رسول نے دعا مانگی تھی کہ اللہ یہ مٹھی بھر جماعت اگر ختم ہو گئی تو پھر قیامت تک دنیا میں تیرا نام لینے والا کوئی نہیں رہے گا۔ یہ دعا میں آپ نے فرمایا، اللہم ان تہلک ہذہ العصابہ لن تعبدوا ابدا، یہ چھوٹا سا گروہ، یہ چھوٹی سی جماعت اگر شہید ہو گئی اور اگر یہ ناکام فیلئر ہو گئی تو اللہ قیامت تک پھر تیری عبادت نہیں کی جائے گی۔ یہ حضور نے اپنی دعا میں فرمایا۔ تو اللہ رب العالمین نے فرشتوں سے مدد کی اس کمزور اور ناتواں لشکر کی، جس میں بچے بھی تھے، بوڑھے بھی تھے، نوجوان بھی تھے، نادان بھی تھے، ناتجربہ کار بھی تھے، ایسے لوگ جو کبھی جنگ میں نہیں گئے، کبھی لڑائی نہیں لڑی۔ 313 میں یہ لوگ تھے، بس یہی کل فوج تھی، یہی کل اثاثہ تھا، یہی کل جمع پونجی تھی۔ اس جمع پونجی کو بدر کے میدان میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لائن سے کھڑا کیا، داہنی طرف میسرہ اور بائیں طرف میمنہ، یہ مقرر کر کے صفِ سینی کر کے کہا کہ میرے لیے سایہ کا انتظام کرو۔ ایک چادر آپ کے لیے پتھر کی چٹان سے لگائی گئی، اور اس چادر کو پکڑ کے کھڑے ہوئے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ ان کی معیت، ان کی شمولیت اور ان کی صحابیت کسی جگہ بھی آپ نظر نہیں آئے گا کہ یہ نہیں ہے۔ آج بھی گنبد خضرا کے نیچے ابو بکر ہیں، عمر ہیں، یہ دونوں شیخین کہلاتے ہیں۔ تو ابو بکر نے چادر تانی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گرے، اور سجدے میں آپ رو رہے ہیں، دعائیں مانگ رہے ہیں کہ اللہ تیرے بھروسے پہ ہم ان 313 لوگوں کو، کمزور لوگوں کو لے کے آئے ہیں، تیرے دین کی خاطر اور تیرے کلمہ کی بلندی کی خاطر، اور اس قدر روئے
کہ ابو بکر نے آپ کو سجدے سے ہلایا اور کہا کہ یا رسول اللہ اب سر اٹھا لیجئے، بے شک آپ کے رب نے آپ کی دعا قبول کر لی، قبول کر لی، اٹھ جائیے، اب بہت ہو گیا۔ ادھر یہ دعا ہو رہی ہے اور ادھر اللہ رب العالمین اپنے فرشتوں کو حکم دے رہا ہے کہ جاؤ میرے محبوب بدر میں ہے، اپنے ساتھیوں کو لے کر جاؤ، ان کی مدد کرو۔ اِذْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى الْمَلَائِكَةِ أَنِّي مَعَكُمْ، وہ وقت یاد کرو جب آپ کے رب نے فرشتوں پر وحی نازل کی کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، میں تمہارے ساتھ ہوں، اے فرشتوں تم جاؤ اور جا کر جو مجاہدین میدان بدر میں ہیں ان کی مدد کرو۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، آئے فرشتے آئے اور انہوں نے جنگ کے بدر میں مسلمانوں کا ساتھ دیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ مشرکین کا اچھی طرح سے صفایا ہو گیا، اچھی طرح سے۔ مکہ کا کوئی گھر ایسا نہیں تھا کہ جس میں رونا پیٹنا نہیں ہو رہا، ہر گھر ماتم کلا بنا ہوا تھا، کیونکہ کوئی نہ کوئی اس گھر کا بدر میں مارا گیا تھا۔ تو میرے بزرگوں اور دوستوں، ابو جہل، امیہ بن خلف اور بڑے بڑے گرو گھنٹال، ولید بن عقبہ، اس طرح کے تمام سرداران قریش بدر میں مارے گئے۔ 70 کافروں کو مسلمانوں نے قتل کیا، 70۔ یہ بنیادی لڑائی تھی۔ اس جنگ میں اللہ رب العالمین نے اسلام کی بنیاد رکھ دی اور اسلام کی بنیاد کو مضبوط کر دیا۔ فرشتوں سے مدد کی، آیاتیں بہت ہیں اس میں، میں اس کو پڑھ کر اس میں وقت لگانا نہیں چاہتا، مختصر یہ عرض کر رہا ہوں کہ اللہ کے رسول کو بھی کفار اور مشرکین کے لیے تلوار اٹھانی پڑی، جنگ لڑنی پڑی۔ تو 2 فرقوں سے جنگ ہوئی، ایک تو مشرکین، سَأُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ، اللہ نے فرشتوں سے کہا کہ تم گھبراؤ نہیں، ہم ان کے دلوں میں اپنا رعب ڈالتے ہیں۔ فَاسْتَجِيبُوا الَّذِينَ آمَنُوا، جاؤ ایمان والوں کی مدد کرو اور ہم ان کے دلوں میں اپنا رعب ڈال دیں گے۔ اور واقعی رعب ڈالا۔ کون حملہ کرنے والا تھا بتاؤ؟ مدینے سے بدر 80 میل کے فاصلے پر تھا اور مکہ 400 میل کے فاصلے پر ہے۔ لڑائی کہاں ہوئی؟ مدینے کے قریب یا مکے کے قریب؟ اگر مکے کے قریب لڑائی ہوتی تو کہا جاتا کہ محمد رسول اللہ حملہ آور ہے، اور انہوں نے مکے پہ آ کے حملہ کیا ہے، مگر ایسا کوئی نہیں کہہ سکتا کہ محمد رسول اللہ نے حملہ کیا۔ محمد رسول اللہ نے اپنا دفاع کیا، کیونکہ وہ لڑائی مکے سے قریب، یہ مدینے سے قریب اور مکے سے بہت دور تھی۔ تو کون چل کے آیا اتنی دور؟ جو اتنی دور چل کے آیا وہی ہے حملہ آور، وہی ہے آتنکوادی۔ آج آتنکی کہا جا رہا ہے نا، مگر 70 برس سے جو ظلم کر رہا ہے اسرائیل، یہ بے ایمان دنیا اس کو آتنکی ماننے کے لیے تیار نہیں۔ سوٹ بوٹ
اور ہر طرح کا ٹھاٹ بچاؤ سب موجود ہے، انصاف نہیں ہے۔ اسی انصاف کو لے کے آئے تھے کملی والے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یاد رکھو یہ انصاف اور کسی کے پاس نہیں۔ آقا مولا نے جو انصاف دیا دنیا کو وہ کسی کے پاس نہیں ہے۔ علم ہے، طاقت ہے، پیسہ ہے، حکومت ہے، جنٹل مین ہے، انٹلیکچوئل ہے، مگر انصاف والے نہیں ہیں۔ کس کے ساتھ کیسا سلوک کرنا چاہیے، کسی کی زمین چھین لینا یہ انصاف ہے؟ فلسطینیوں کی زمین چھینی، یہودیوں کو دوسری جگہ سے لا کے بسایا گیا فلسطین، یہ ریفیوجی تھے وہاں، یہ وہاں کے مالک نہیں ہیں، وہاں کے باشندے نہیں ہیں۔ زبردستی کا اسرائیل یورپی ملکوں نے ساٹھ گاٹھ کر کے بنایا ہے، اللہ کے ان یہودیوں کو وہاں بسایا۔ وہ یہودی جو پوری دنیا میں پھیلے ہوئے تھے، اور جن جن ملکوں میں یہودی تھے وہاں کی حکومتوں کا انہوں نے ناک میں دم کر رکھا ہے۔ پوری دنیا ان سے عاجز تھی، پریشان تھی، تو اس پریشانی کا حل ان لوگوں نے، یورپین لوگوں نے یہ نکالا کہ سب کو وہاں سے لالا کر فلسطین میں بسایا، اور اسرائیل نام کا ایک ملک تشکیل کیا، اور اس کو اسلحہ سے، گولہ بارود سے، ہوائی جہازوں سے لیس کر دیا، اچھی طرح سے بھر دیا۔ اور یہ گولہ بارود اس لیے بھرا کہ چاروں طرف عرب ہیں، مسجد اقصیٰ ہے وہاں، بیت المقدس ہے وہاں، اس لیے اس کو اچھی طرح سے ہتھیار دے کے مضبوط کرے کہ اگر کوئی بھی عرب اسرائیل پہ حملہ کرے تو اسرائیل اس کا جواب دے سکتے۔ اور وہی ہوا، 67 میں وہی ہوا، سارے عرب مل کے ہار گئے، ان کے پاس سامان نہیں۔ F-16 اسرائیل کے پاس ہے، سعودی کے پاس نہیں، اور باقی جتنے ممالک ہیں، اردن، شام، فلسطین، مصر، ان سبوں کے ہوائی طاقت کو اسرائیل نے سب سے پہلے ختم کیا، سب سے پہلے ختم کیا۔ ایئر فورس، عرب ممالک کی جتنے بھی ایئر فورس ہیں سب پر بمباری کر کے سب کے جہازوں کو تباہ کر دیا۔ یہ سن 67 میں ہوا ہے، 67 برباد کر دیا۔ اب کسی عرب میں یہ طاقت نہیں رہی کہ وہ اسرائیل سے لڑے اور اس کا مقابلہ کرے، غالب ہو گیا، اسرائیل غالب ہو گیا، عرب مغلوب ہو گئے۔ فلسطین بچا تھا فلسطین، مگر اس کو مار کے کئی لاکھ فلسطینیوں کو اسرائیل نے قتل کیا۔ آج اس کے اوپر بولنے والا کوئی نہیں ہے۔ یہ جو روزانہ مار رہا ہے، اخباروں میں پڑھیے، 30 فلسطینیوں کو شہید کر دیا، 25 فلسطینیوں کو شہید کر دیا، اتنے بچوں کو مار دیا، آج ادھر بمباری کی، کل ادھر بمباری۔ یہ ہو رہا تھا کہ نہیں ہو رہا؟ اندھی دنیا سے پوچھو، جن کی آنکھیں پھوٹی ہوئی ہیں، جن کے کان بہرے ہیں، اور جنہوں نے اس کو نظر انداز کیا کہ کون کس پر ظلم کر رہا تھا، آتنکوادی کون ہے، کس نے اتنے دیروں سے آتنک پھیلا کر رکھا تھا، کس نے زمین والوں کی زمین چھینی، ملک والوں کا ملک چھینا، اس میں قبضہ کیا، ان کو کھدیڑ کر غزہ پٹی میں دھکیل دیا۔ آج ان پر جو ظلم ہو رہا ہے، اللہ کی پناہ، کھانا بند، پانی بند، الیکٹرک بند، بالکل پیاسا کروا کر، بھوکا ہر طرح سے رکھ کر یہ دنیا مارنا چاہتی ہے۔ کہاں ہے رحم؟ کہاں ہے مریادہ؟ کہاں ہے انسانیت؟ آواز دو انصاف کو، انصاف کہاں ہے؟
यूनाइटेड नेशन, सिक्योरिटी काउंसिल, पार्लियामेंट, असेंबली, कहाँ है इंसाफ? कौन इंसाफ कर रहा है मजलूमों के साथ जिन पर जुल्म हो रहा है? फिलिस्तीनियों को कसूर बताओ, क्या कसूर है? अपने मुल्क, अपने हक के लिए लड़ना क्या नाजायज है? इसके लिए वो कोशिश नहीं कर सकते हैं? उन्होंने अपने मुल्क के वास्ते अपनी कुर्बानियां दी, हजारों हजार की तादाद में वो शहीद हुए। अभी इस जंग में भी शहीद हुए जो अभी हो रही, और कितने शहीद हो गए जिसका कोई हिसाब नहीं। अल्लाह उनको बचाए, अल्लाह से दुआ करो उनकी हिफाजत के लिए। हमास फलस्तीन का नाम नहीं है, एक टुकड़ा है फलस्तीन की अस्करी ताकत का, एक जमात है वो, जैसे और भी जमातें होती हैं, सियासी पार्टियां होती हैं मुल्कों में। अवाम का इससे कोई ताल्लुक नहीं, औरतों का, बच्चों का, बूढ़ों का इस हमास की कार्रवाई से कोई ताल्लुक नहीं। ये तो एक तंजीम है, और बहुत ज्यादा बड़ी तंजीम भी नहीं है। उस तंजीम ने हमला किया, उस तंजीम ने रॉकेट फेंका, तो इसका बदला क्या पूरे फलस्तीन से लिया जाए? वहां के तमाम आवाम, वहां की जितनी इमारतें सब गिरा दी जाएंगी, जितने इंसान हैं सब मार डाले जाएंगे? ये कहाँ का इंसाफ है? दुनिया को इस सिलसिले में आगे आना चाहिए, अक्ल वालों को आगे आना चाहिए, इल्म वालों को आगे आना चाहिए, और उनको अपने इंसाफ का मुदायरा करना चाहिए, इजराइल को रोकना चाहिए। जुल्म बहरहाल जुल्म है, गलत बहरहाल गलत है, खून बहरहाल खून है, चाहे फिलिस्तीन का हो चाहे इजराइल का हो। हम दोनों की मजम्मत करते हैं। खून बहाना और भी इंसान का ये किसी तरह से जायज नहीं, किसी को भी इसका इख्तियार नहीं। तो खून बहा, दोनों तरफ से बहा, और आज भी बह रहा है, इसको रोकना होगा, इसको रोकना चाहिए, और नहीं तो आधी दुनिया इस जंग की लपेट में आ जाएगी। खुदा न खास्ता अगर ईरान कूदा इसमें, या और दूसरे ममालिक ने इसमें दखल दिया, तो हशर बहुत बुरा। अल्लाह ताला मुसलमानों की हिफाजत फरमाए, अहले ईमान की इज्जत, आबरू, जान, माल की हिफाजत फरमाए। अल्लाह ताला कुरान में कह चुके हैं कि इनसे दोस्ती मत करो। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तखिज़ुल यहूद वन्नसारा औलिया। ऐ ईमान वालों, यहूदियों से और नसारा से दोस्ती मत करो। आज क्या है? गले मिल रहे हैं। अरब यहूदियों से, नसरानियों से बाकायदा गले मिल रहे हैं और उनसे मुसाफा कर रहे हैं, उनका साथ दे रहे हैं। ये अपने नबी की सुन्नत के खिलाफ कर रहे हैं। उनको जगह दे रहे हैं कि लो यहाँ आकर अपना इबादत खाना बनाओ। दुबई में कितना बड़ा शानदार मंदिर बना। दुबई क्या है? अरब का एक हिस्सा है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया अखरिजुल यहूद वन नसारा वल मुशरिकून मिन जज़ीरतिल अरब। अरब को खाली करो इनसे, ये अरब में रहने न पाए। यही खदशा था अल्लाह के रसूल को, यही खदशा था। ये लोग यहाँ रहेंगे तो फितना फसाद करते रहे, इसीलिए खदेड़ कर बिल्कुल शाम की तरफ, लबनान की तरफ, इराक की तरफ अल्लाह के रसूल ने खैबर की जंग में इन लोगों को शिकस्त दी। आखिरी जंग है यहूदियों से खैबर। सब तरफ से इनके बहुत सारे किले थे,
مدینے میں بہت سارے، اور اس میں یہ رہتے تھے اپنے بال بچوں کے ساتھ، سود کا کاروبار کرتے تھے، سود پر رقم چلاتے، اور مدینہ کے لوگ بیچارے غریب کسان مزدور، کوئی کاروبار نہیں ان کا، اور یہودیوں کے پاس بہت پیسہ رہتا تھا، یہ لوگ سود پر روپے لیتے تھے۔ تو چھوٹے چھوٹے جتنے قلعے تھے سبوں کو رسول اللہ نے وہاں سے خالی کرایا، کیونکہ یہ ہمیشہ فساد مچاتے تھے، ہمیشہ مخبری کرتے تھے، ہمیشہ جاسوسی کرتے تھے، مشرکین کو مسلمانوں کے حالات سے واقف کرتے تھے، اور ادھر مسلمانوں سے بھی مل کے رہنے کی بات کرتے تھے کہ ارے بھائی ہم تو آپ کے ساتھ ہیں، ہم تو آپ کے ساتھ ہیں، مگر کرتے تھے اندر اندر دشمنی۔ رسول اللہ نے پہچانا ان لوگوں کو، پہچاننے کے بعد ان کو ختم کیا وہاں سے۔ بنو قریظہ بہت طاقتور قلعہ تھا، اس کے 600 یہودیوں کو زمین کھدوا کر اور قتل کر کے اس میں ڈال دیا گیا تھا۔ خود ان کے جو حلیف تھے حضرت معاذ، سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ، ان سے رسول اللہ نے پوچھا ان لوگوں کو کیا کیا جائے؟ انہوں نے کہا کہ سب کو مارا ہے۔ یہ ان کے حلیف کا آرڈر تھا، رسول اللہ کا آرڈر نہیں تھا۔ چنانچہ بنو قریظہ 600 کی تعداد میں مارے گئے تاکہ ان کا فتنہ ختم ہو، ان کا فساد ختم ہو۔ آج بھی یہودی جب اس بیان کو پڑھتے ہیں، اس تاریخ کو پڑھتے ہیں، تو وہ آتش زیر پا ہو جاتے ہیں، ویسے ہو جاتے ہیں کہ جیسے ان کے پاؤں کے نیچے کسی نے انگارہ رکھ دیا، اس طرح سے تڑپ جاتے ہیں، اس طرح سے وہ مچل جاتے ہیں ان کی تاریخ پڑھ کر۔ تو یہ تو ہوا، مقابلہ کیا گیا ہے، مقابلہ ہوا ہے، اور ان کی شرارت کے اوپر یہ سب ہوا ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ ان کی جو شرارت، ان کا جو فتنہ، ان کا جو فساد، اس نے اس بات پر اللہ کے رسول کو مجبور کیا۔ اب زہر کھانے میں زہر ملا کے کس نے دیا؟ رسول اللہ کی دعوت کی کہ آپ کی دعوت آج ہمارے گھر میں ہے، بکری کا گوشت پکایا، اب گوشت پکا کر اس میں زہر ملا، رسول اللہ کو بالکل ختم کر دینے کا پلان ہے۔ ایک دو صحابی نے لقمہ لے بھی لیا تھا، فوراً جبریل علیہ السلام آئے۔ بعض روایتوں میں ہے کہ اس گوشت سے آواز آئی کہ یا رسول اللہ مجھ کو نہ کھائیے، اس میں زہر ملا ہوا ہے۔ حضور نے اس کو چھوڑ دیا، لیکن ایک صحابہ دسترخوان پر ہی انتقال کر گئے، انہوں نے کھا لیا تھا۔ تو یہ شرارت تھی ان کی کہ حضور کو زہر دے کر مارنا چاہ رہے تھے، اور بڑھاتے تھے دوستی کا ہاتھ۔ دعوت کون دیتا ہے؟ دوست دیتا ہے کہ دشمن؟ دوست بن کر انہوں نے پیٹھ میں چھری ماری، خنجر بھونکا، اس کا جواب ان کو دیا گیا، جزیرے عرب سے بالکل کھدیڑ دیا گیا۔ آج کیا ہو رہا ہے؟ آج عربوں نے پھر دعوت دے دی ہے یہودیوں کو، نصرانیوں، پھر دعوت، آ جاؤ، بس جاؤ یہاں۔ ابھی ہم نے پرسوں آزاد گراؤنڈ، فٹ بال گراؤنڈ ترسیہ میں یہ بیان کیا ہے کہ جا کے جدہ میں دیکھو، کالونی بنی ہوئی ہے امریکن فوج کی، 25,000 امریکن فوج اس کالونی میں رہتی ہے۔ جدہ جاتے ہوئے، ایئرپورٹ جاتے ہوئے وہ کالونی سامنے نظر آتی ہے، بہت بڑی دیوار ہے، چلتے رہو وہ دیوار چلتی رہتی ہے، اتنا بڑا گھیرا ہے اس کا۔ ہم نے ایک صاحب سے پوچھا جو میرے ساتھ تھے اس وقت، ہم کہا یہ کیا ہے یہاں اتنا بڑا، اس کی دیوار، چار دیواریں ختم ہی نہیں ہو رہی ہے، کیا بنایا گیا ہے یہاں؟ کوئی کل کارخانہ ہے کوئی کیا؟
انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ امریکن فوجیوں کی رہنے کی جگہ ہے، کالونی ہے ان کی۔ 25,000 کی تعداد میں امریکن فوجی سعودیہ میں جدہ کے پاس رہتے ہیں، اور ان کو سعودی کی طرف سے ماہوار تنخواہ دی جاتی ہے۔ جی تنخواہ دار ہے وہ، پیمنٹ کیا جاتا ہر مہینہ ریال میں، اور ان کے لیے ان کی خواہش کے مطابق ہر چیز فری ہے۔ اب ہر چیز سے آپ سمجھ لیجیے کہ ان کی کیا چیزیں ہیں، وہ کس چیز کو پسند کرتے ہیں۔ وہاں ناچ بھی ہے، گانا بھی ہے، سنیما بھی ہے، تھیٹر بھی ہے، شراب بھی ہے، خنزیر بھی ہے، سب کچھ ہے وہاں۔ اور یہ کون مہیا کر رہا ہے؟ سعودی عرب کا بادشاہ۔ دیکھیے جدہ کو کیا کہا جاتا ہے؟ جدہ کو کہا جاتا ہے باب المکہ، اس کا لقب ہے باب المکہ، مکے کا دروازہ، مکہ جانے کا دروازہ۔ اس دروازے پر یہودیوں کو، عیسائیوں کو ان بادشاہوں نے بیٹھا دیا ہے اور ان کو وہاں رکھ دیا ہے۔ کس لیے؟ اپنی حفاظت کے لیے، اپنی سلطنت کو بچانے کے لیے، اپنی بادشاہت کو بچا کر رکھنے کے لیے انہوں نے یہ کام کیا، تو اس کا خمیازہ تو بھگتنا پڑے گا۔ رسول کی جو باتیں ہیں اور اللہ کے رسول نے جو ہدایت دی مسلمانوں کو، آج مسلمان ان پر عمل نہیں کر رہے، تو اس کے نتیجے میں ان کو نقصان اٹھانا پڑ رہا۔ کاش اگر مسلمان اس حکم کو مضبوطی سے پکڑے رہتے تو آج یہ نوبت نہیں آتی۔ سلطنت عثمانیہ کے لوگوں نے بھی یہودیوں سے دوستی کا حد بڑھایا تھا، تب یہودیوں کو وہاں داخلہ کرنے کا موقع ملا۔ تاریخ بہت لمبی ہے، مگر تاریخ جو ہے فیصلہ کرتی ہے۔ لمحوں نے خطا کی تھی، صدیوں نے سزا پائی۔ یہ دیکھ لو، لمحوں کی جو خطا ہوتی ہے نا، اس کی سزا صدیوں تک ملتی ہے، سینکڑوں برس تک۔ شاعر کہہ گیا ایک بات۔ بہرحال آج ہمارے ہندوستان میں تو وہ فضا نہیں ہے، مگر یہاں بھی اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں لوگ، خوشی منا رہے ہیں، مسلمانوں کو چڑھا رہے ہیں، اور واٹس ایپ میں طرح طرح کی باتیں چھوڑ رہے ہیں۔ یہاں آپ کو بہت صبر اور استقلال کے ساتھ رہنا ہوگا۔ خبردار، صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑ، اس لیے کہ آپ کچھ کر نہیں سکیں گے، یہاں سے کوئی طاقت نہیں آپ کے ہاتھ میں ہے، کوئی ذریعہ نہیں آپ کے ہاتھ میں ہے۔ آپ سوائے اس کے کہ دعا کریں، مسجدوں میں دعائے قنوت نازلہ فجر کی نماز میں پڑھی جائے، تمام ائمہ اس پر عمل کریں۔ یہ بلاؤں، مصیبتوں اور اس کے لیے اللہ کے رسول کی یہ تلقین ہے۔ آج پورا کا پورا عالم اسلام کفر اور یہود اور مشرکین کے نرغے میں ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ ہم لوگوں کو اللہ سے دعا کرنی چاہیے، اپنے ایمان کو، اپنے عقائد کو، اپنے اعمال کو درست کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور زیادہ ادھر ادھر بیٹھ کر تبصرہ مت کیجیے۔ کان لگے ہوئے ہیں آپ کی طرف، کون کیا بات کر رہا ہے اور کون کس کے بارے میں کیا کہہ رہا ہے۔ لوگ نکل چکے ہیں آپ کی خوش خبر رکھنے کے لیے، اس لیے آپ بولنے میں بھی احتیاط کیجیے، بس صرف دعا کیجیے، اللہ سے دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی بچائے اور اللہ ان کو بھی بچائے جن پر مصیبت اس وقت آئی ہوئی ہے۔ دعا کر لیجیے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وآلہ وصحبہ اجمعین۔ یا اللہ اپنی رحمت کے صدقے ہم گناہگاروں کے گناہوں کو معاف فرما، فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما، عالم اسلام، عالم عرب کے مسلمانوں کی مدد فرما۔ یا اللہ ظالموں کے ظلم سے ان کی حفاظت فرما، ان کے بال بچے عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ اے اللہ تو ہی سب کا مالک ہے، تو ہی سب کا بادشاہ ہے۔
اے اللہ تیری حکومت اس دنیا پہ ہے، اے اللہ ہم سب تیرے بندے ہیں، تیرے محکوم ہیں، تیرے رعایا ہیں، اے اللہ ہم سب کی حفاظت اپنے فضل و کرم سے فرما، ہمارے ایمان کی حفاظت فرما، جان و مال کی حفاظت فرما، پروردگار عالم اپنی رحمت کے صدقے ہمارے ہندوستان میں بھی امن اور شانتی کی فضا قائم فرما۔ یا اللہ ہم گنہگاروں کی دعاؤں کو قبول فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وآخر دعوانا الحمد۔